السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ 8 سال طویل انتظار کیا اکبر ایس بابر صاحب نے، اور ان کے سارے الزامات پی ٹی آئی، عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے جن کو ای میلز کے ذریعے عمران خان کو مطلع کیا جاتا رہا اکبر ایس بابر سے، آج وہ سارے الزامات ایک آئینی ادارے پاکستان نے، جس کا نام الیکشن کمیشن ہے، جس کی ذمہ داری ہے، ایون کہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، اور الیکشن کمیشن نے آج وہ فیصلہ کر دیا جس میں اکبر ایس بابر کے سارے الزامات ثابت ہو گئے۔ اب بظاہر جو میرا خیال ہے کوئی 70 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن چند باتیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، میں وہ کوٹ کر دوں، آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا کہ اس میں ابھی میں بتاؤں گا ایک چیز کہ فورن فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ اور آپ کے انٹرنیشنل فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ میں کیا فرق ہے، اور ایک بڑا مذاق خیز، ایک بڑے مزاحیہ سا جملہ یا سافٹ میٹر میں بھی بتاؤں گا۔ تو بظاہر جو الیکشن کمیشن نے آج دیا اس میں جو اہم ترین چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سرٹیفکیٹ دیا، سرٹیفکیٹ چاہے وہ سادہ پیپر میں دیا ہو یا چاہے سٹیمپ پیپر میں دیا ہو، چاہے ایک رومال میں دیا ہو، چاہے وہ کپڑے پہ لکھ دیا ہو، چیئرمین پی ٹی آئی نے جو سرٹیفکیٹ دیا، جو حلف نامہ دیا، جو وہ سب جھوٹا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ جھوٹا حلف نامہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو فارم فل کیا، فارم 1، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پہ آ جائے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور جھوٹے کا مطلب ہے کہ وہ اب صادق اور امین نہیں ہیں، اور اگر صادق اور امین نہیں ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 62(1)(f) کے تحت وہ تاحیات نااہل سمجھے جائیں۔ میں کمپیریزن میں نہیں آ رہا نواز شریف کو تنخواہ لینے پہ، معمولی سی بات پہ، یہاں تو ریٹن 2 ڈاکومنٹس ہیں جو جھوٹے ثابت ہو گئے۔ مثلا آپ نے ایک آئینی ادارے کو دھوکہ دیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ خائن ہیں، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ سچے نہیں ہیں، تو یہ جو ایلیگیشن تھی یہ سٹیمپ ہو گئی، یعنی ثابت ہو گیا۔ اب اس ثابت ہونے کے بعد ایک آئینی ادارے نے جب یہ ثابت کر دیا فیصلے میں، تو عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، پہلے بھی بہت سارے لوگ تاحیات نااہل ہوئے ہیں، اور وہ بہت معمولی سی انفارمیشن غلط دی انہوں نے الیکشن کمیشن کو، اور وہ تاحیات نااہل ہو گئے۔ یہاں تو 2 ریٹن ڈاکومنٹس ہے، اور 1 سال نہیں، 2008 سے لے کے 2013 تک کا سارے ڈاکومنٹس جھوٹے ہیں، جعلی ہے، اور غلط بیانی دی گئی ہے، جھوٹا حلف نامہ ہے، سمجھے؟ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ پہ تاحیات نااہلی ہو گئی ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ 2008 سے لے کے 2013 کی ساری یہ چیزیں ہیں، 2013 سے آگے آج تک جو فنڈنگ آئی ہے، جو بھی ڈاکومنٹس ہے، جو کچھ ہے، وہ کتنا ہوگا جب یہاں اربوں روپے کی کرپشن ہے، اربوں روپے کی کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، آف شور کمپنی ہے، غیر ملکیوں سے فنڈ لینا ہے، غیر ملکی اداروں سے فنڈ لینا ہے، غیر ملکی شخصیات سے فنڈ لینا ہے، اور یہ سارے کے سارے پاکستان کے آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق، اور پارٹی آرڈر 2002 کے مطابق غیر قانونی عمل ہے۔ تو یہ چیز میں نے اسٹیبلش کر دی۔ اب دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی مختصر میں بتا دوں کہ اس میں جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ عمران خان نے
13 معلوم اکاؤنٹس، مثلا 13 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو نامعلوم ہیں. اکاؤنٹ چھپانا غیر آئینی عمل ہے. 34 غیر ملکی شہریوں، 351 کمپنیوں، کاروباری اداروں سے فنڈنگ حاصل کی گئی غیر ملکی. اور آئین کا آرٹیکل، مثلا یہ آئین کا آرٹیکل 6 آتا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 آتا ہے، پارٹی وہ میں بتا چکا. تو اب یہاں جو بحث چھڑ گئی ہے وہ یہ چھڑ گئی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. اب پی ٹی آئی والے بیچارے ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کہہ رہے تھے نا یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. اب کوئی ان کو سمجھائے کہ فورن فنڈنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا آپ کے ممنوعہ فنڈنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ ممنوعہ فنڈنگ یعنی غیر قانونی فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ یعنی غیر قانونی فنڈنگ. فورن فنڈنگ تو غیر قانونی بھی ہو سکتی ہے اور قانونی بھی. آپ کو فورن فنڈنگ پہ تو تکلیف ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے، اصل خطرناک چیز ہے، اس کو آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایک وکیل نے کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا نام پاکستان کی کتابوں میں ممنوعہ فنڈنگ لکھا ہے، اور صحیح لکھا ہے. کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ ڈومیسٹک اگر کوئی فنڈنگ کرے، یہاں کا کوئی فرد پاکستان کے ہی ایریے میں یہیں رہتا ہے، یہیں اس نے انویسٹ کیا، یہیں اس نے آپ کو دیا، لیکن غلط ذرائع سے دیا، یا اس کے پیسے انلیگل تھے اور اس نے آپ کو غلط طریقے سے دیا، تو یہ بھی آپ کے ڈومیسٹک غیر قانونی فنڈنگ ہوئی، یہ بھی ممنوعہ فنڈنگ ہوئی، یہ بھی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. اور غیر ملکی کمپنی، غیر ملکی شہری، یہودی شہری، عیسائی شہری، یا بھارتی شہری، یا بھارتی کمپنی، یا یو اے ای کی کمپنی، یا آف شور کمپنی آپ کو فنڈ دے اور وہ غیر قانونی فنڈ ہو، غیر قانونی طریقے سے آیا ہو، تو پھر وہ پیسہ فورن فنڈنگ یعنی باہر کے لوگوں نے دیا. فورن فنڈنگ سے مراد ہے باہر، اور اندرونی فنڈنگ سے مراد ہے اندر. اب اندرونی فنڈنگ اور فورن فنڈنگ درست ہو سکتی ہے اگر کسی نے جائز طریقے سے، پاکستانی ایک رہتا ہے باہر انگلینڈ میں، اس نے آپ کو پیسہ باہر سے بھیجا، وہ فورن فنڈنگ جائز ہے. لیکن اگر کوئی کمپنی آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو دے، کوئی غیر ملکی شہری دے، کوئی غیر ملکی ادارہ دے، کوئی آف شور کمپنی دے، اور ایسے علاقے سے کوئی دے جس جگہ پہ فنڈنگ پارٹی کو نہیں دی جاتی ہے، تو وہ فورن فنڈنگ ہو گئی. تو فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ، تو خطرناک چیز تو یہ ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ غیر قانونی فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ غیر قانونی فنڈنگ، غیر آئینی فنڈنگ، تو یہ سمجھ سے باہر ہے. میں اس کی مثال صرف اتنا دے دیتا ہوں، بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک جسٹس قیانی صاحب کا بھی آرڈر ہے، کورٹ آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہوئی تو عمران خان کو بھی فیس کرنا پڑے گا، چیئرمین کو اور پارٹی کو. پیج نمبر 7 ہے، جسٹس قیانی صاحب کا آرڈر ہے، اور زیادہ دور نہیں ہے، میرا خیال ہے 4 اپریل کا ہے اور 2022 کا ہے. اب آتا ہوں میں ایک بہت ہی عام طریقے سے اس چیز کو سمجھا دیتا ہوں کہ فورن فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ میں کیا فرق ہے. جس طرح بھارت، انڈیا اور ہندوستان میں فرق ہے، ناموں کا فرق ہے نا، ملک تو ایک ہی ہے. فورن فنڈنگ غیر قانونی، وہ بھی پروہیبٹڈ. پروہیبٹڈ فنڈنگ یعنی جو غیر قانونی غیر آئینی، وہ بھی آپ کے پروہیبٹڈ. اور اگر غیر ممنوعہ فنڈنگ یعنی منع ہے اس فنڈنگ کا، گویا انلیگل فنڈنگ، گویا انکانسٹیٹیوشنل فنڈنگ، تو وہ بھی غیر قانونی غیر آئینی ہے. تینوں غیر آئینی ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ مثال دی بڑے سافٹ انداز سے سمجھنے کے لیے کہ انڈیا
اور بھارت اور ہندوستان میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ممنوعہ فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں فرق ہے۔ اب یہ چیز میں سمجھا کے آگے چلتا ہوں اور وہی چلتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے مہر لگا دی، چارج شیٹ کر دیا، شوکاز دے دیا عمران خان کو، ان کی پارٹی کو، چیئرمین کو، اور فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دیا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ خائن ہیں، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، انہوں نے ان ریٹرن جھوٹ بولا ہے، اور دوسری طرف ان کے جتنے بھی فنڈز آئے ہیں وہ فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ اسٹیبلش ہو گیا، اور اتنے آئے ہیں اور یہ آئے ہیں۔ اب فیڈرل گورنمنٹ اس پہ ایکشن لینے جائے گی، اور یقیناً آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے تو جائیں سپریم کورٹ میں جا کر دیں۔ سپریم کورٹ نے تو ایک معمولی سی بات پر کہ یہ شخص نے جھوٹ بولا ہے، یہ بہت معمولی سا جھوٹ جو کہ نواز شریف صاحب نے بولا یا اور بھی جو ممبروں نے غلط بیانی کی اور ایک بیانی کی، اس پر آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی دے چکے ہیں، جو ابھی تک یہ فیصلے قائم ہیں۔ تو عمران خان جائیں اور بتائیں کہ جی الیکشن کمیشن نے مجھے جھوٹا قرار دیا ہے، 5 سال کے میرے ریٹن جو میں نے جھوٹ بولا، میں نے ریٹن حلف جو ہے وہ جھوٹا دیا، اس پر انہوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو سپریم کورٹ تو تاحیات نااہلی تو کوئی نہیں روک سکتا یہاں، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس سے بھی بڑی سزا دے۔ اور دیکھیں یہ ساری ابھی چیز جائے گی کرائم کی طرف، کیونکہ یہ پیسہ جو آیا ہے وہ غلط جگہ سے آیا، اور جب کوئی غیر ملکی آپ کو فنڈ کرتا ہے تو یاد رکھیے جو ایجنسیز ہوتی ہیں اور آپ سے کوئی غلط کام کرانا چاہتی ہیں تو وہ اپنی CIA اپنے فنڈ سے پیسہ نہیں دیتا آپ کو، یا رو اپنے فنڈ سے پیسہ نہیں دے گی نکال کے، وہ کسی نہ کسی شخص کے نام، اپنے بھارتی کسی بندے کے نام، یہودی کسی بندے، یا کوئی کمپنی یا ووڈن کرکٹ کلب یا اسی طرح کی کوئی آف شور کمپنی سے پیسے دیتے ہیں یہ مختلف ایجنسیز آپ کو۔ اور یہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس آدمی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے عوض ہم نے آپ سے کام لینا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان رو سے، ان CIA سے، ان موساد سے یا اس قسم کی غیر ملکی ایجنسیز سے جو تھرو غیر ملکی لوگوں، اداروں، شخصیات اور گروپ سے فنڈ آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ابھی اس کی انویسٹیگیشنز مزید ہونی ہے۔ اور یہ پیسہ جو آیا ہے یہ کہاں استعمال ہوا؟ عمران خان صاحب جس طرح پیسے کو بہاتے ہیں، جس طرح وہ آپ کے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے اتنے پیسہ آتا ہے، تو آج ثابت ہوا کہ کہاں سے پیسہ آیا۔ اب تو یہ نہیں ہے کہ کہا عام آدمی کہہ رہا ہے یا کوئی نون لیگ کہہ رہی ہے یا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، آج ملک کا آئینی ادارہ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ ان کے پاس یہ غیر ملکی فنڈز آئے ہیں، اربوں کی تعداد۔ تو ابھی اور بھی آنا باقی ہے، اور سب سے بڑی بات کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں آئی ہیں یہ کہاں گئی ہیں، ابھی اس کی انویسٹیگیشنز بھی ہونی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اس کی انکوائری کرے ان دا لائٹ آف دا الیکشنز کمیشن ڈیسیجن۔ اور ظاہر ہے یہ کیس سپریم کورٹ جانا آرٹیکل 17 کے تحت، اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ان کو نااہل بھی نہ کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، یعنی پیسہ بھی ضبط، پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے، اور عمران خان کی نااہلیت تو یقینی ہے جو فیصلہ سامنے آیا ہوا ہے۔ اور اب یہ چیزیں آ گئی، کسی نے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب عمران خان صاحب آئے ہیں قانون کے نیچے۔ اس الیکشن کمیشن کو جس کو استعفیٰ دینے کی بات کر رہے تھے، دھمکی دے رہے تھے، اس کے خلاف سنگین الزامات لگا رہے تھے، اس کسی دباؤ میں آئے بغیر اس نے فیصلہ دے دیا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔